بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جو ہمیں نئے دیکھنے والے جو ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں ان کے اطمینان قلب کے لیے یا ان کے لیے کچھ وضاحتی کلام یہ ہے کہ ہم نے شروع سے درس بخاری کا آغاز کیا، پہلی حدیث سے آغاز کیا، اور الحمدللہ مختلف عنوانات کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ حدیثوں کو تشریح کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اب ہم کتاب الاذان پر پہنچے تھے۔ کتاب الصلاۃ اصل میں چل رہی تھی، پھر اس کے ضمن میں جو بہت سارے مضامین لے کر آئے ہیں ان میں اب یہ کتاب الاذان ابواب صفت الصلاۃ اس کے تحت ہے، اور وہ اس کے بارے میں ہم حدیثیں ذکر کر رہے ہیں، یعنی نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کس طریقے سے ادا کیا، رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، تکبیرات کیسی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم ترتیب سے حدیثیں لے کر چل رہے ہیں، جہاں کہیں حدیثوں میں تکرار آتی ہے، یعنی ایک حدیث کو دو مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا 3 دفعہ ذکر کرتے ہیں، تو ہم اس کو پہلی جگہ تو اچھی وضاحت سے ذکر کر دیتے ہیں، پھر آگے جب وہ حدیث پاک دوبارہ کسی اور عنوان کے تحت جمع کی جائے تو پھر مختصر سا کلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ چند حدیثوں کے علاوہ کہ جو یہاں درج تو ہیں لیکن ان کو آن ایئر اس طریقے سے بیان کرنا کئی مصلحتوں کی بنا پر مناسب نہیں تھا، وہ ہم نے ذکر نہیں کی ہیں، کیونکہ ان میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شرعی مسائل سیکھنے کے اعتبار سے تو بالکل درست ہیں، لیکن اس کو عوام میں بیان کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس میں پردے کی بات ہوتی ہے، کچھ اس طرح ہوتا ہے، پھر چونکہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس لیے بعض چیزوں کا حذف کر دینا ہی، اس کو روک لینا، اس کو بیان نہ کرنا مناسب محسوس ہوتا ہے۔ ویسے تقریباً ہر حدیث ہم نے ذکر کی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب ہم 809 نمبر حدیث پاک تک پہنچے ہیں۔ اس کا جو باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب السجود علی 7 اعظم، یعنی سجدہ 7 ہڈیوں پر ہے، اس کا باب۔ حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث نمبر 809 ہے، جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ بالوں کو موڑیں نہ کپڑوں کو موڑیں، یعنی ایک تو حکم یہ ہوا کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں، دوسرا یہ کہ بالوں کو نہ موڑیے، تیسرا یہ کہ اپنے کپڑوں کو نہ موڑیں، اور پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، تو یعنی جو پنجے ہمارے لگتے ہیں 2، یہ 2 گھٹنے 4، پھر یہ دونوں ہاتھ جو زمین پہ لگتے ہیں 6، اور آپ نے صرف پیشانی کا ذکر کیا ہے یہ 7۔ اور بعض حدیثوں میں ناک کا ذکر بھی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے ساتھ ناک کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک عضو تصور کیا جاتا ہے، یعنی پیشانی اور ناک یہ ایک ہیں، کیونکہ چہرے کا حصہ ہے، ہڈیاں متصل ہیں، اس لیے ایک یہ سمجھ لیں، ان دونوں کو ملا کر ایک، اور پھر 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پنجے، کل 7 ہو گئے۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 7 کے 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا فرض ہے، بلکہ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دے اور بس یہ ہے سجدے کی حقیقت۔ باقی جو اعضاء ہیں یہ ان کا زمین پر لگانا کسی کا سنت ہے، کسی کا مستحب ہے، لہذا اگر بالفرض کوئی اس طرح سجدہ کرے کہ اپنے ناک اور پیشانی لگائی ہوئی ہے، گھٹنے بھی ہیں اور پنجے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن 2 ہاتھ اٹھا لیتا ہے مثال کے طور پر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ ہاتھ کا زمین پر لگانا مستحب ہے، اور اس پر ہمارے اکابرین نے دلائل ذکر کیے ہیں کہ سجدہ صرف چہرے سے ہوتا ہے حقیقتاً، باقی اعضاء کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا
تو وہ فرض کرنے کے لیے نہیں تھا۔ یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تکبیر لگانے کا اپنے حبیب کو حکم دیا، تو ہم جو تکبیر لگانے کو نماز پر محمول کرتے ہیں، جی نماز میں تکبیر لگائیں، اس سے مراد صرف پہلی تکبیر ہی مراد لی جاتی ہے۔ باقی جو رکوع کے لیے جاتے ہوئے، پھر سجدوں کے لیے جاتے ہوئے سجدے سے اٹھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ تکبیرات سب سنت ہیں۔ تو قرآن سے تکبیر لگانا یہ فرض ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ ہر جگہ فرض ثابت نہیں ہوتا، بعض جگہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 7 اعضاء کو زمین پہ لگانے کا حکم جو دیا گیا، لیکن وہ حکم فرض ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر صرف آپ پیشانی اور اس کے ساتھ ساتھ ناک زمین پہ لگا لیں تو کافی ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں یوں لکھا ہے کہ پیشانی چونکہ زمین پہ لگانا یہ اصل ہے، یہ تو ہوئی فرض، اور اس کے ساتھ ناک کا بھی سرکار نے اشارہ فرما دیا، تو اس لیے ناک کا لگانا واجب ہوگا۔ لہٰذا اگر بلا عذر کوئی اپنی ناک اٹھا لیتا ہے، صرف ماتھے پیشانی پہ سجدہ کرتا ہے اور ناک اس کی زمین سے اٹھی رہتی ہے، ہڈی زمین پہ لگتی نہیں ہے، تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن ترک واجب ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اب اس میں جو اس میں دلیل ذکر کی گئی ہے کہ تمام اعضاء کا لگانا فرض نہیں ہے، صرف پیشانی پہ سجدہ کافی ہے، اس میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یخرون للاذقان یبکون، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی اپنے چہروں کے بل، تھوڑی سے بل مراد ہے کہ اپنے چہرے کے بل زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، تو سجدے کو مقید کیا صرف چہرے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر سے نشان ہیں، یعنی ان کے نشانی یہ ہے کہ ان کے پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہے۔ تو یہاں پر بھی سجدے کا ذکر کیا، اور صرف پیشانی کا ذکر کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھوں پر بھی اس کے اثرات ہیں، گھٹنوں پر بھی ہیں، پیروں پر بھی ہیں، صرف پیشانی کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ رات کو سجدے کی آیات میں سجدے میں بار بار یوں کہا کرتے تھے کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی سماعت اور بصارت کو کھول کر ان میں ادراک پیدا کیا اور ان کو اپنی قوت اور طاقت سے بنایا۔ یہاں پر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے سجدے کو کافی قرار دیا، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جو میں نے عرض کی۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے فرمایا کہ پس اسے چاہیے کہ سجدہ کرے، پھر اپنے چہرے کو، اور بعض اوقات یوں فرمایا کہ اپنی پیشانی کو زمین سے لگا کر رکھے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیشانی کے ساتھ سجدے کا ذکر پیشانی کے ساتھ فرمایا، لہٰذا علماء نے ارشاد فرمایا کہ صرف اگر انسان اپنی پیشانی زمین پر لگا لیتا ہے تو اس کا سجدہ پورا ہو جاتا ہے۔ باقی رہے پنجے، کہ پنجوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک انگلی کا یہ جیسے نیچے ہوتا ہے نا حصہ، یہ جیسے پیر ہے، یہ نیچے جو حصہ ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں، یہ ابھرا ہوا جو ہوتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا فرض، 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب، اور 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا سنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ اس حدیث سے ثابت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تھے تو اپنے دونوں پنجوں کو اتنا موڑتے کہ آپ کی 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی سمت ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس حدیث سے جس میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہاں سے پنجوں کا زمین پر لگنا فرض ثابت نہیں کیا جاتا۔ دوسری حدیث سے چونکہ تسلسل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوئی حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ سرکار نے کبھی ایسا بھی کیا کہ 10 انگلیاں مڑ کے کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہوئی ہوں، پنجے اٹھے رہے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ سرکار نے ہمیشہ ایسا کیا کہ اپنی انگلیاں اتنی دباتے تھے آپ کہ وہ رخ ان کا کعبۃ اللہ کی طرف ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اب یاد رکھیں کہ پیشانی زمین پہ لگ جائے اور ناک لگ جائے
اور اس کے علاوہ پیچھے سے پنجے لگ جائیں تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے سجدے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی اور سجدہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمایا کہ سرکار کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ بالوں کو نہ موڑیں۔ اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ مرد جیسے زلفیں رکھتا ہے، مرد کی کوئی اجازت ہوتی ہے کہ وہ بال لمبے کر سکتا ہے، لیکن اتنے کہ کندھے کو چھو جائیں، بس اس سے آگے نہیں۔ اگر کندھے سے نیچے بال رکھے گا تو یہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو اس لیے یہ تو حدیث سے واضح حدیثوں سے ثابت ہے جو انشاءاللہ کسی موقع پر آئیں گی تو پھر میں آپ کو عرض بھی کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارکہ کو بڑھاتے تھے حتیٰ کہ وہ کندھوں کو چھو جاتے تھے، یہاں تک تو حدیث میں ثابت ہے۔ اس سے آگے ثابت نہیں ہے کہ سرکار نے کندھوں سے نیچے بھی بال رکھے ہوں۔ لہٰذا جب اتنے بڑے بال ہوں اور انسان سجدہ کرے گا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ پیشانی زمین پر رکھے گا، اگر اس کے بڑے بال ہیں تو وہ بھی تھوڑا جھکیں گے، زمین پر آئیں گے۔ تو علماء نے یہ ایک مطلب علت یا سبب بیان کیا ہے کہ بالوں کو، مردوں کو بالوں کو نہ موڑنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ جب وہ سجدے میں جائے تو اس کے بال بھی گویا کہ سجدہ کرے۔ اگر وہ سمیٹ کر ایک پونی بنا لے گا یا جوڑا سا بنا لے گا اوپر تو پھر وہ بال زمین پر نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے یہ علت اور حکمت تھی کہ بالوں کو نہ موڑا جائے۔ لہٰذا اب یہ معلوم ہوا اور یہ واضح طور پہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بالوں کو نہ موڑیں۔ ہماری بہنیں بالوں کو موڑ سکتی ہیں کیونکہ انہیں بال چھپانے کا حکم ہے۔ تو اب یہ بعض ہماری بہنیں کویسچن کرتی ہیں کہ جی کیا عورتیں جوڑا پہن کر یا جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ علت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ حکم گویا کہ مردوں کے لیے ہے تاکہ ان کے بال زمین پہ سجدہ ریز ہو جائیں، اس لیے کہ مردوں کے بال ظاہر بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور عورتوں کو چونکہ بال چھپانے کا حکم ہے لہٰذا اگر وہ جوڑا بنا کے نماز پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، وہ اس حدیثوں سے لیا گیا ہے، اور وہاں ہمیشہ شارحین یہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہاں جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی صرف مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو وضاحت پیش کرنا چاہیں تو ضرور کریں کہ جس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، کہ ہماری کئی بہنیں پریشانی کے عالم میں رہتی ہیں کہ جی جوڑا باندھ کے ہم نے تو بہت ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، اب کیا کریں؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر عورتیں جوڑا نہ باندھیں تو بالوں کے پھسل کے ڈھلک کے باہر آنے کا اندیشہ ہے، اور اگر وہ جوڑا باندھ لیتی ہیں تو بال سمٹ جاتے ہیں، اور یہی تو مطلوب شرع تھا کہ عورتوں کے بال سمٹے رہیں، جسم سمٹا رہے، وہ پھیل کے سجدہ نہ کریں، ان کے بال نظر نہ آئیں۔ تو اس لیے ہماری بہنیں اگر جوڑا باندھ کے نماز پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مردوں کو منع ہے کہ وہ پونی سی باندھ لے یا جوڑا سا بنا لے، جیسے کہ اس کی بہت بڑی بڑی زلفیں ہوں، جیسے کہ یہ جھوٹے پیر فقیر بنے ہوتے ہیں اور ہم مطلب ان کے ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خلاف شرع ہوتا ہے۔ یعنی کندھوں سے نیچے بڑی بڑی زلفیں، سانپ کی طرح وہ زلفیں ہل رہی ہوتی ہیں، اور وہ بابا جی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، اور ہماری سادہ لوگ بے وقوف قسم کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید اتنے لمبے لمبے بال رکھنے سے بابا جتنے لمبے بال رکھے گا اتنا اونچا اللہ کا ولی ہوگا، حالانکہ جو جتنا سنت سے دور ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا، اور یہ کوئی مجذوب ٹائپ نہیں ہوتے، یہ بنے بنائے ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے سامنے چکن ٹکا رکھیں تو دیکھیں سارا ہوش میں آ جائیں گے اور کھائیں گے بھی۔ کبھی ان کو آپ واچ کرتے رہیں، ان کے پیچھے جو بعض اوقات مزارات پر بیٹھے ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کریں، لیکن یہ بہت سے ڈرامے اور فراڈ ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا عرصے آپ اگر پیچھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بڑے فریش باتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، بعض ایسے جاہل بھی ہمیں نظر آئے جو چرسیں پیتے ہیں۔ تو یوں اگر ایک شخص ظاہر اس کا خلاف شرع ہے تو پھر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے حسن ظن قائم رکھیں، نہیں یار اللہ والے پتہ نہیں کس مطلب رنگ میں ہے جی اللہ والے۔ ارے بھائی، اللہ والا بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اگر کوئی نبی کے رنگ کو معاذ اللہ معمولی سمجھ کے چھوڑ دے تو پھر اس کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، اس کے رنگ انہی کو اچھے لگتے ہیں کہ جو خود بے رنگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نبی سے یقینی محبت کرتے ہیں
اور آپ نے اگر یہ قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا حکم مانو، یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ اتباع رسول سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا راستہ حاصل ہوتا ہے، اور جب کوئی محبوب بن جاتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نفس پرستوں نے اپنے راستے نکال لیے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ غسل کر رہے ہیں، عورتوں کو دیکھتے رہیں گے، اور نمازیں کا کوئی ہوش نہیں ہے، چرسیں پی رہے ہوتے ہیں بعض، تو اس لیے ہر ایک سے حسن ظن قائم نہیں کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے اجتناب کریں، یہ کبھی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، اللہ سے دور کریں گے، اور جب موقع ملے گا تو آپ کا مال و متاع اور خدا نخواستہ بعض اوقات عزتیں بھی سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے بالوں کو لمبا نہیں رکھ سکتے، کندھوں تک رکھیں گے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے، عورتیں بال سمیٹ کے سجدہ کریں گی، اور مردوں کو بال سمیٹ کے سجدہ کرنا، مثلا پونی بنا لینا یا جوڑا ٹائپ بنا لینا کہ بہت بڑے بال کر کے جوڑا سا بنا لے، یہ دونوں مکروہ تحریمی ہیں اس حدیث کی بنا پر۔ اور اس انداز سے اگر کوئی مرد نماز پڑھ لیتا ہے مثال کے طور پہ، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اسے بعد میں زندگی میں اس نماز کو لوٹانا ہوگا۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کپڑے کو نہ موڑیں۔ کپڑے کو نہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے کپڑے کو موڑ لینا کہ جو لوگوں کے درمیان معاشرے میں، عرف میں، رسم و رواج کے مطابق برا محسوس ہوتا ہے، معیوب محسوس ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہونے لگے اور اپنے بازو کو اوپر کر کے یہاں تک اوپر کر لے، یہاں تک، اور پھر تکبیر لگا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اتنا اونچا کرنا، آستینوں کو بالکل فولڈ کرتے کرتے کرتے، یہ ہمارے ہاں عام حالت میں بھی برا محسوس کیا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح اتنی اونچی قمیض کو، یعنی آستینوں کو اوپر کر کے کیا کوئی کسی آفس میں جائے گا؟ کیا کسی شادی بیاہ کے اندر شرکت کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جب وہ جائے گا، اگر پتہ چل جائے کوئی آ رہا تو جلدی جلدی نیچے کر کے کف وغیرہ لگا کر ذرا انسان بن کے بیٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اونچا کپڑے کو موڑ لینا ایک ایسی حالت بنا دیتا ہے کہ جس حالت میں انسان عام لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کیسے مناسب ہوگا اور کیسے اس کو اجازت دے دی جائے گی؟ لہذا بس یاد رکھیے کہ جس بھی ماحول یا عرف میں اس انداز سے کپڑا موڑا جائے کہ یعنی کسی عرف میں اگر کپڑے کا موڑنا معیوب یا برا سمجھا جائے، تو اس انداز سے کپڑے کو موڑ کر نماز پڑھیں گے تو انسان گناہگار ہوگا اور اس حدیث کے تحت آئے گا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔